الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ طلاق کے بعد سورہ تحریم ہے، اور سورہ تحریم بھی مدنی صورت ہے. اس کے اندر 12 آیات اور 2 رکوع ہیں، اور ترتیبی اعتبار سے اس کا نمبر 66 ہے، اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 107 ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بعض وجوہ سے شہد کا استعمال ترک کرنے کا ارادہ کیا تھا، تو اسی واقعے کی طرف اس صورت کے اندر اشارہ کرتے ہوئے چند باتیں کہی گئی ہیں. اس صورت کا زمانہ نزول جو ہے وہ سورہ حجرات کے بعد کا ہے. روایات میں آتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-4 دن ام المؤمنین حضرت زینب کے یہاں شہد نوش فرمایا. بعض ازواج مطہرات نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کے دہاں مبارک سے مغافیر کی بو آتی ہے، اور مغافیر ایک خاص قسم کی گون کو کہتے ہیں. غالباً اس گون والے درخت کے پھول کے رس چوس کر مکھیوں نے جو شہد تیار کیا تھا، وہی شہد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا تھا. تو اس کی بو نفاست پسند طبیعت کے لیے ناگوار تھی. جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض ازواج نے یہ کہا تو آپ نے شہد کے استعمال کو ترک کرنے کا ارادہ فرمایا. تو اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس صورت کی ابتدا ہوئی ہے. اس میں تعلیم یہ ہے کہ ایسی چیز کو جو حلال ہے اور عقیدتاً حلال اور مباح ہے، تو اس کو استعمال نہ کرنے کا عہد اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوگا تو لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اس چیز کو حرام کر دیا ہے. اس لیے اگرچہ یہ بجائے خود کوئی گناہ کی بات نہیں کہ انسان طبیعت کے لیے جو چیز ناگوار سمجھے اس کو استعمال نہ کرے، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدام سے غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی تھیں، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے منع فرما دیا. اسی طرح اس صورت کے اندر ازواج مطہرات کو کچھ نصیحتیں کی گئی ہیں، اور مسلمانوں کی ذمہ داری بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کی سیرت اور کردار کا خیال رکھے اور ان کو اسلامی سانچے کے اندر ڈھالنے کی فکر اور سعی کرے. کوئی گناہ اگر نادانستہ طور پر سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے. اسی طرح اہل و عیال کے متعلق اس صورت کے اندر خاص طور پر کچھ احکامات اور ہدایات جو ہیں وہ دی گئی ہیں، اور آخرت کی کامیابی اور برے اعمال کے دنیا اور آخرت میں برے نتائج سے محفوظ اور مامون ہونے کے لیے ایمان اور اطاعت الہی کا قبول کرنا فرمایا کہ یہ ضروری ہے. اس صورت کے اندر حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ وہ اللہ کے رسولوں کی بیویاں تھیں، مگر ان کی بدعملیوں کی وجہ سے برے نتائج کا انہیں سامنا کرنا پڑا.
فرعون کی بیوی اگرچہ فرعون خود سرکش تھا، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والی تھیں، اس لیے فرعون کی بدعمالیوں کے برے نتیجے کا اثر ان کے اوپر نہ پڑا، اور فرعون کی طرح وہ عذاب کے اندر مبتلا نہیں ہوں گی۔ اور اسی طرح سیدہ مریم کا تذکرہ بھی اس صورت کے اندر فرمایا گیا ہے۔ اس صورت میں جو احکام مذکور ہیں ان کا زیادہ تعلق جو ہے وہ بیت نبوت سے، امہات المؤمنین اور ازواج مطہرات سے ہے۔ اس صورت کی پہلی آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے اس کا تعلق خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد ترتیب بار ازواج مطہرات کے گھر تشریف لے جاتے، اور حسب معمول آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے، انہوں نے آپ کو شہد پیش کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بو محسوس ہو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا کہ قسم اٹھا دی کہ میں آئندہ جو ہے شہد نہیں پیوں گا۔ تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا اور عذرائے شفقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حلال چیز یعنی شہد کو حرام قرار کیوں دیا؟ فرمایا کہ قسم توڑ کر کے کفارہ ادا کریں، اور آگے آیات میں پھر اس کی تفصیل جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ مطہرہ سے کوئی راز کی بات کہی تھی، اور انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات کسی دوسری زوجہ مطہرہ کو بتا دی، تو اللہ نے اس کی خبر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس زوجہ مطہرہ سے یہ کہا تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو کس نے بتایا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کے اندر ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے رب نے بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اس عمل سے سخت صدمہ ہوا، یہاں تک کہ آپ نے بعض ازواج کو طلاق دینے کا ارادہ فرما لیا، لیکن اسے عملی جامہ پہنانے کی نوبت نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان ازواج مطہرات کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر پیغمبر تم کو طلاق دے دیں تو تعجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں جو ہے وہ عطا فرما دیں۔ میں عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے جو ہے وہ بچاؤ۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو خالص توبہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ خالص توبہ یہ ہے کہ جو گناہ کیا ہے اس کے اوپر آدمی کو ندامت ہو جائے، جو فرض چھوڑ دیا تھا اس کی قضا کر لے، کسی کا مال لیا تھا اس کو واپس کر دے، اور کسی سے زیادتی کی تھی تو اس سے معافی مانگ لے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر لے، اور جس طرح نفس کو گناہ کرتے دیکھا تھا اسی طرح نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے بھی دیکھے۔ خالص توبہ کرنے پر گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے، اور ایسے باغات فرمایا کہ جنت کے اندر ملیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمیں بھی خالص توبہ کرنے کی توفیق جو ہے عطا فرمائے۔ پھر کفار اور منافقین سے جہاد کرنے کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے، کیونکہ وہ لوگ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آ رہے تھے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ دونوں دو اولو العزم پیغمبروں کی بیویاں تھیں، لیکن چونکہ وہ دونوں ایمان نہیں لائی اور رسولوں کی اتباع نہیں کی، اس لیے عذاب الہی کی گرفت کے اندر آ گئی۔ اس سے یہ تعلیم دینا مقصود ہے کہ محض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری اور قرابت کا شرف یا صرف خاندانی شرافت اللہ کی نظر میں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی۔ اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں، وہ تو ایمان اور عمل صالح کو دیکھتا ہے۔ دنیاوی عزت چاہے جس کو جو ہو۔ پھر اس کے بعد فرعون کی بیوی کا تذکرہ ہے کہ وہ ایماندار تھیں اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا، تو اپنے شوہر فرعون کی بدعملیوں کا اثر ان کے اوپر نہ پڑا اور وہ فرعون اور اس کے متبعین کی طرف سے عذاب میں مبتلا نہیں کی گئیں، بلکہ اللہ نے انہیں بچا لیا۔ اس طرح یہ تعلیم دی ہے کہ کافر ماں باپ یا کافر خاندان کے گناہوں کا وبال ان مومنین پر نہیں پڑ سکتا جو اس کافر ماں باپ کی اولاد ہوں یا اس خاندان کے فرد ہوں۔ اس کے بعد سیدہ مریم کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی صداقت اور ان کی پاک دامنی کی شہادت دی گئی ہے۔ اس سے ان یہودیوں کی ان تہمتوں کی بھی تردید کرنا مقصود ہے جو وہ حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر لگاتے تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔